يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کے جو قوانین نافذ ہیں ان میں سے ایک اہم قانون کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم سب کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کچھ بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے اور خوشخبری سنا دیجئے۔ حضرات، آزمائش اللہ تعالیٰ کا ازلی قانون ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارا کرتا ہے، اور ان آزمائش کی جو شکلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بڑی شکل جس سے کہ بہت کم انسان بچ پاتے ہیں، بلکہ شاذ و نادر کوئی انسان بچ پاتا ہے، وہ ہے امراض اور بیماریاں۔ کہ انسانی زندگی میں آزمائش امراض کے شکل میں آتی ہیں، بیماریوں کی شکل میں آتی ہیں، اور یہ بیماریاں کبھی تو بخار جیسی وقتی ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور کبھی تو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر جیسے امراض ہوتے ہیں جو کہ جان لیوا امراض ہیں۔ کوئی بھی انسان جب کسی بڑے مرض میں، بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو زندگی کا سکون گنوا بیٹھتا ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ خود پریشان رہتا ہے، اس کے بچے پریشان رہتے ہیں، اس کی فیملی پریشان ہو جاتی ہے۔
الغرض بڑے بڑے امراض، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد صرف ایسا نہیں کہ بیمار انسان کی خوشیاں لٹ جاتی ہیں، بلکہ اس کے گھرانے، اس کی فیملی، اس کے خاندان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتاب و سنت میں مرض کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ اگر مریض انسان، بیمار انسان ان بشارتوں کو اپنے سامنے رکھے تو وہ بیماری میں مبتلا رہ کر بھی سکون کی سانس لے سکتا ہے، چین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ نہ صرف چین و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ اس کے چہرے سے چھینی ہوئی مسکراہٹیں پھر سے لوٹ کر آئیں گی اور یہ تعلیمات اس کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر دیں گی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جو شریعت ہم سب کو سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلم کے معنی ہوتے ہیں کئی معنوں میں سے ایک معنی، ایک مفہوم یہ بھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا۔ مسلم اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی پر کسی بھی قسم کا ہمارا اختیار باقی نہ رہے۔ زندگی میں جو بھی ہمارے ساتھ ہو جائے ہم خوشی خوشی گوارا کریں۔ تقدیر کے جو المناک فیصلے ہمارے حق میں ہو چکے ہیں، وہ بیماریوں کی شکل میں ہو، تکلیفوں کی شکل میں ہو، نقصانات کے شکل میں ہو، ان فیصلوں کو اللہ کی مرضی سمجھ کر خوشی خوشی برداشت کرنا، گوارا کرنا، یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرات، شریعت کہتی ہے کہ اور تو اور اس کائنات میں آئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے، جلیل القدر بندے، جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، رسل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء و رسل علیہ السلام میں سے بھی کئی ایک کو اسی مرض کی آزمائش سے گزارا، اسی بیماری کے امتحان سے گزارا۔ اور مرض اور بیماری بھی کوئی آسان سی اور معمولی سی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایسے مرض میں مبتلا کیا، ایسی بیماری میں مبتلا کیا، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، پر اللہ نے انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ سر سے پیر تک سارا بدن زخموں سے چھوٹ، سر سے پیر تک پورے بدن میں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اسرائیلی روایتوں کا یہاں سہارا لیں تو اسرائیلی روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ نہ صرف سر سے پیر تک سارا بدن زخموں سے لبریز تھا، بلکہ ان زخموں میں باقاعدہ کیڑے پڑ چکے تھے۔ اور یہ آزمائش، امتحان چند دنوں کے لیے نہیں، چند ہفتوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر پورے 17-18 سال تک اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں، اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور ایسے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں 7ویں آسمان سے ان کے صبر کی شہادت دیتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، کہ ہم نے ایوب کو بڑا ہی صبر کرنے والا بندہ پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا وہ ہمارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے مقرب بندے آپ ہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا تھی؟ ایک مرتبہ آپ بخار میں مبتلا تھے، صحابی رسول آپ کی عیادت کے لیے پہنچے اور دیکھا کہ بخار کی وجہ سے آپ بے چینی میں مبتلا ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، لوگوں جب مجھے بخار آتا ہے، جب مجھے بخار آتا ہے تو تم میں سے 2 افراد کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف تنہا مجھے ہوتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی بخار میں مبتلا تھے، میں آپ کی عیادت کے لیے گیا اور دیکھا کہ بخار کی گرمی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر کی چادر گرم ہو چکی تھی بخار کی گرمی سے، اتنا آپ کا بدن گرم ہو چکا تھا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأيت احدا اشد عليه الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پیارے نبی سے بڑھ کر کسی کی بیماری کی تکلیف نہیں دیکھی۔ زندگی میں سب سے زیادہ بیماری کی بڑی سے بڑی تکلیف اگر کسی کی دیکھی تو وہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو مرض کی آزمائش سے گزار رہا ہے، بیماری کے امتحان سے گزار رہا ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں انہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو کوئی مریض، کوئی بیمار یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ مجھے بیمار کر کے مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بے ایمانی کی بات ہوگی۔ اور حضرات، بیماری کو اگر انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے، دیکھیں بیماری مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جب وہ آ جاتی ہے تو صبر سے اسے سہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اور اگر انجام کے اعتبار سے دیکھو تو واللہ اس بیماری میں بڑا خیر رکھا گیا ہے، اس بیماری میں بڑی بھلائی ہے۔ ایک سب سے پہلا پہلو یہ ہے خیر کا کہ بیماری انسان کی تربیت کرتی ہے۔ بیماری کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو سدھارتا ہے، بیماری کے ذریعے انسان کی تربیت ہوتی ہے، بیماری انسان کو اندر سے بدل کے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ بیماری سے پہلے صحت و تندرستی کے ایام میں جس کی ایک ایک ادا سے غرور چھلکتا تھا، جس کی ایک ایک ادا سے تکبر چھلکتا تھا، بیماری کیا آئی کہ اس کا سارا غرور، سارا تکبر کچلا گیا، بیماری نے اسے عاجزی کا سبق پڑھایا۔ کل جو شخص صحت و تندرستی کے ایام میں دوسروں کی جانب غرور کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا، آج وہ عاجزی کی نظریں سب کے سامنے بچھا رہا ہے۔ تو بیماری غرور کو، تکبر کو کچل کر ہمیں عاجزی کا سبق پڑھاتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بیماری ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلاتی ہے۔ صحت و تندرستی کے ایام میں شاید ہمیں موقع نہیں ملتا اپنی غلطیوں پہ غور کرنے کا۔ صحت و تندرستی کے ایام میں دنیا ہم سے کہتی ہے اور ہمیں احساس دلاتی ہے ہماری غلطیوں کا، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جب بیماری آتی ہے تو بیماری انسان کو اس کی غلطیوں کا احساس دلاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے، توبہ کرتا ہے، جن کے حق میں اس نے غلطی کی ہے ان سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرات بیماری کا ایک بہت بڑا فائدہ تربیت کے ناحیے سے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے خطا کار ہونے کا اعتراف کرواتی ہے، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرواتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بیماری خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو جگاتی ہے، غفلت کی نیند میں مبتلا انسانوں کو بیدار کرتی ہے، اور جس سر کو کبھی اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہ ہوئی اسے اللہ کے در پہ جھکا دیتی ہے۔ کتنے دیندار ایسے ہیں کہ جن کے دینداری کے سفر کا آغاز بیماری کے بعد سے ہوا۔ جب تک صحت مند تھے جانتے نہ تھے کہ مسجد کدھر ہے، جب تک طاقت تھی، قوت تھی، ذکر کی عبادت کیا چیز ہے نہیں جانتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا چیز ہے نہیں جانتے تھے۔ بیماری کیا آئی کہ اللہ کے در پہ جھکا دیا، اللہ سے قریب کر دیا، وہ اللہ کے ہو گئے، نمازی بن گئے، دیندار بن گئے۔ سوچو کتنی بڑی نعمت ہے یہ بیماری۔ یاد رہے کہ وہ تندرستی جو اللہ سے غافل کر دے، وہ تندرستی جو اللہ سے غافل کر دے وہ آفت ہے، اور وہ بیماری جو اللہ سے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ تو حضرات، اس طرح سے مرض اور بیماری سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ مرض اور بیماری کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو سیدھے راستے پر لاتا ہے۔ اور حضرات، مریض انسان کے لیے، بیمار انسان کے لیے بیماری اپنے اندر بڑی بڑی بشارتیں رکھتی ہے۔ کسی بھی بیماری میں مبتلا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے ہمیشہ ان بشارتوں کو رکھے جو بیماری اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ کیا ہے وہ بشارتیں؟ چند ایک بشارت آج کے خطبے میں آپ کے سامنے گنانے کی کوشش کروں گا۔
سب سے پہلی چیز کہ جب بیمار انسان کے لیے، مریض انسان کے لیے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے حوصلہ دینے والی، بشارت دینے والی یہ چیز ہے کہ اس بیماری دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اسے چاہا ہے، اللہ نے اسے محبت کی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے محبت کا حقدار بنا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ ان بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ان بندوں کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، ان بندوں کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو بیمار انسان کے لیے حوصلہ دینے والی یہ چیز ہے کہ اس بیماری نے آ کر اسے صبر کا حوصلہ دیا ہے، اور بیمار انسان کے لیے سب سے پہلے تسلی کا باعث یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبت کا حقدار ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بیماری بتاتی ہے، بیماری یہ پیغام دیتی ہے کہ جس بندے کو بیماری لاحق ہوئی ہے، آخرت میں اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی چاہی ہے، اللہ نے دنیا سے اسے پاکیزگی کی حالت میں بلانا چاہا ہے۔ بیمار ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کی آخرت بھلی کرنی چاہی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس بندے پر اللہ مصیبتیں لاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا، کہ جس بندے کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے۔ اور ان گناہوں کی سزا جن صورتوں میں ملتی ہے ان میں سے ایک بہت بڑی صورت مرض اور بیماری بھی ہے۔ اور حضرات، بیماری کے اندر مریض انسان کے لیے، بیمار انسان کے لیے ایک بہت بڑی بشارت یہ ہے کہ بیمار انسان کو، مریض انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس بیماری کے آنے کی وجہ سے اس سے ایک بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ شاید گزری ہوئی زندگی میں، تندرستی کے ایام میں یہ عبادت اس سے نہ ہو سکی تھی، اور وہ عبادت ہے صبر کی عبادت۔ بیماری کی سختیوں پر وہ صبر کر رہا ہے، بیماری کی تکلیفوں پر وہ صبر کر رہا ہے، درد پر وہ صبر کر رہا ہے۔ جتنا صبر کر رہا ہے لمحہ لمحہ اس کا عبادت میں گزر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر میرے صبر کرنے والے بندوں کو بشارت سنا دیجیے، اور عظیم اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے بندوں کا اجر و ثواب بے حساب ہے، بے حساب ہے۔ تو بیمار انسان کے لیے حوصلہ دینے والی یہ چیز ہے کہ اس بیماری نے آ کر اسے صبر کا حوصلہ دیا ہے، لمحہ لمحہ اس سے صبر کی عبادت ہو رہی ہے۔ جتنے مہینے بیماری میں مبتلا رہے، جتنے سال بیماری میں مبتلا رہے، سمجھیے کہ اتنے سال اس نے صبر کی عبادت کی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو اسے اللہ سے قریب کرتی ہے، جنت لے جاتی ہے۔ صحابیہ آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ انی مرأۃ اسرا، اے اللہ کے نبی مجھ پہ ایک مرض کا حملہ ہوتا ہے، مجھ پہ ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے اور میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، پچھاڑی جاتی ہوں، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ ایک مجبور عورت، ایک بیمار عورت شفا کی درخواست لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آئی، اور پیارے نبی نے کیا کہا؟ ان شئتی دعوت لکی و ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، کہا کہ دیکھو شفا چاہتی ہو، دو باتوں میں اختیار دیتا ہوں، دو باتوں میں چوائس دیتا ہوں۔ پہلا اختیار، پہلی چوائس یہ ہے کہ جیسے تم چاہتی ہو تمہاری درخواست کے مطابق میں دعا کر دوں گا اور تمہیں شفا مل جائے گی۔ لیکن دوسرا اختیار، دوسری چوائس یہ ہے کہ میں شفا کی دعا نہیں کروں گا تمہارے لیے، اور تم اس بیماری کی تکلیف پر ایسے ہی صبر کرتے رہنا، اور اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابیہ نے کہا کہ جنت کی ضمانت، اور وہ بھی رسول اللہ کی زبانی، کہا کہ شفا نہیں چاہیے، آپ دعا مت کیجئے، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی انسان کو کسی بڑے مرض میں بڑی بیماری میں مبتلا کیا ہے اس سے وہ صبر کی عبادت کروا رہا ہے، جو عبادت کہ انسان کو سیدھا جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات بیماری کے اندر اللہ نے جو بڑی بڑی بشارتیں رکھی ہیں اس میں سے ایک بشارت یہ ہے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، بیماری سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ درد سے مریض جتنا کراتا ہے، درد سے مریض جتنا تڑپتا ہے، بیماری میں مریض جتنا بے چین ہوتا ہے، یہ درد اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے، یہ تکلیف اس کے گناہوں کو مٹا رہی ہے، یہ بے چینی اسے گناہوں سے پاک کر رہی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو کبھی کبھار روتے تھے اس خوف سے، اس ڈر سے کہ ہم بیمار نہیں ہو رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کرنا نہیں چاہا۔ پیارے نبی نے حدیثوں میں مثالیں دی ہیں کہ بیماری انسان کو کس قدر صاف و پاک کرتی ہے۔ کہیں آپ نے تشبیہ دی کہ جس قدر درخت سے پتے جھڑتے ہیں خزاں کے موسم میں، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی اسی قدر جھڑتے ہیں۔ کہیں آپ نے تشبیہ دی کہ جس قدر لوہے کو بھٹی میں تپایا جائے اور لوہا پاک ہوتا ہے جنگ وغیرہ سے، اسی طرح جب ایک مومن مرض اور بیماری سے گزرتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے اسی قدر پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی رنج لاحق ہوتا ہے، جو دکھ لاحق ہوتا ہے، جو غم لاحق ہوتا ہے، وہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کی چبھنے کی تکلیف سے بھی اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اگر کانٹے کی چبھنے کی تکلیف سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ مٹائے جا رہے ہیں، تو ذرا سوچو وہ بڑی بڑی بیماریاں، وہ بڑے بڑے مرض جو انسان کو پوری طرح سے تڑپا کے رکھ دیتے ہیں، ذرا سوچو کہ اس کے گناہ کتنے معاف نہیں ہوتے ہوں گے، اور ذرا سوچو کہ وہ اپنے رب کے پاس کتنا پاک باز ہو کر جاتا ہوگا۔ اور حضرات بیماری کے اندر جو بشارتیں اللہ نے رکھی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی بشارت رفع درجات کی بھی ہے۔ بیماری جہاں انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے، اس کے خطاؤں کو مٹاتی ہے، وہیں جنت میں اس کے درجات کو بھی بلند کرتی ہے۔ جتنا وہ صبر کرتا ہے اس کے درجات اسی قدر بلند ہوتے جاتے ہیں۔ ابن حبان کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بندے کو جنت میں اونچا مقام دینا چاہتا ہے، پر اس بندے کے نام اعمال میں ایسی نیکیاں نہیں ہوتی جن نیکیوں سے وہ اس عظیم مقام کا مستحق ٹھہر سکے، تو اللہ رب العالمین اس بندے پر مصیبتیں لاتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ بندہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر، ان پریشانیوں میں مبتلا ہو کر صبر کرتا ہے، صبر کرتا جاتا ہے، اور اس صبر کے عوض میں اس مقام کا مستحق ٹھہرتا ہے جو مقام کہ اللہ بندے کو جنت میں دینا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرات مرض اور بیماری رفع درجات کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور حضرات ایک بہت بڑی بشارت یہ بھی ہے بیماری کے اندر کہ مرض اور بیماری اشارہ ہے اس جانب کہ شاید اس بندے کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی کے ساتھ گیا، ایک صحابی بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گیا، اور پیارے نبی نے عیادت کرتے ہوئے ان صحابی سے کہا ابشر، خوش ہو جاؤ، فإن اللہ تعالی یقول، یہ بخار کی گرمی جو تم محسوس کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنها ناری اسلطها على عبد المؤمن فی الدنیا لتکون حظه من النار فی الآخرہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بخار کی گرمی ہے یہ میری آگ ہے جسے میں بندے مومن پہ دنیا میں مسلط کرتا ہوں، اور اس لیے مسلط کرتا ہوں تاکہ اسے آخرت کے آگ سے نجات دلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی محض بخار کی تکلیف کو برداشت کرنے پر اور بخار کی تکلیف پر صبر کرنے پر۔ تو حضرات
مرض اور بیماری کے اندر بڑی بڑی بشارتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ کسی بھی بیماری میں مبتلا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے سامنے ان بشارتوں کو رکھے۔ اگر وہ ان بشارتوں کو، ان خوشخبریوں کو اپنے سامنے رکھے گا، اللہ اکبر، مرض کا مقابلہ کرنے کا عجیب حوصلہ اس کے اندر پیدا ہوگا، عجیب ہمت اس کے اندر پیدا ہوگی، اس کی زندگی سے روٹی ہوئی خوشیاں لوٹ کر آئیں گی، اور بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر بھی آپ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا بیماری کتنی بڑی کیوں نہ ہو، مرض کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے شفا کی امید رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، لہٰذا اللہ سے حسن ظن رکھو کہ اللہ ضرور شفا دے گا۔ اور حضرات، ایک بات یاد رہے کہ بیماری میں عام طور پہ بہت سارے لوگوں کا صبر جواب دے جاتا ہے اور ان کی زبانوں پہ شکوے شکایتیں آ جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ مومن ہے اگر ہم، حرف شکایت زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہے، بڑے سے بڑے مرض میں مبتلا ہے، پوچھنے والا آپ سے پوچھے کیسے ہو، کہو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ ایوب علیہ السلام 17 سال کے مرض میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 17 سال مرض کی تکلیف کو برداشت کر کے وہ کہتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرات، پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا ابتلیت عبدی المؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے مومن کو بیماری میں مبتلا کر دوں، فلم یشکنی الی عوادہ، اور جو لوگ بھی اس کے پاس تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے آتے تھے، عیادت کرنے والوں سے اس نے کبھی ایک حرف شکایت زبان سے نہیں نکالا۔ اطلقتہ من اساری، ایسے بندوں کو میں بیماری سے شفا دیتا ہوں۔ وبدلتہ لحما خیرا من لحمہ، اور اسے ایک نیا گوشت اس کے جسم میں عطا کرتا ہوں۔ ودما خیرا من دمہ، اور اس کے جسم میں ایک نیا خون میں دوڑاتا ہوں۔ ثم یستأنف العمل، پھر وہ شفا یاب ہو کر پوری چستی کے ساتھ زندگی میں سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، شفا یابی کے لیے ضروری ہے کہ حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، بے چینی ہوگی، مگر اس پر صبر کریں، حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ بیماری میں عام طور پہ بہت سارے لوگوں کا صبر جواب دے جاتا ہے، اور اس حد تک جواب دے جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ موت مانگنے لگتے ہیں، موت کی دعا کرنے لگتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بھی ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ زندگی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، زندگی کے اس نعمت کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ سے موت مانگنے کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت زندگی کی ناشکری ہوئی، نعمت زندگی کی ناشکری ہوئی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے موت کی دعا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے۔ ہاں، کبھی تکلیف قابو سے باہر ہو جاتی ہے، تکلیف اتنی بڑی کہ موت مانگے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی دعا سکھائی ہے۔ کہا کہ موت نہ مانگو، ان الفاظ میں اللہ سے دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھ، اور جب زندگی سے موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو تب مجھے وفات دے دینا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ کہا کہ موت نہ مانگو، لیکن اگر تکلیف بڑھ جاتی ہے، مانگے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو ان الفاظ میں اس سلیقے سے، اس ادب کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ، امت میں جو بھی مریض ہیں، چھوٹے بڑے امراض میں مبتلا ہیں، رب العالمین انہیں اپنے فضل و کرم سے شفا یابی عطا فرمائے، رب العالمین انہیں اپنے فضل و کرم سے صبر کا حوصلہ عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں کسی بھی رویے اور کسی بھی طرز عمل سے، شریعت کی خلاف ورزی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔